اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بغیر پیسہ خرچ کیے، بغیر مال خرچ کیے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو 7 سے 8 ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ جن پر عمل کر کے آپ گھر میں بیٹھ کے عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور صحیح حدیث ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا اس کو یا تو حج کا ثواب ملے گا یا پھر عمرے کا یا دونوں کا ثواب ملے گا۔ اب حدیث نمبر 1 المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے اور اس کا کام دین سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر اس کا ہے معجم الکبیر، حدیث نمبر 7473۔ بغیر مال خرچ کیے حج کا ثواب لینے والا دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہ مسجد پہنچتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے حج کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ میں اس کا حدیث نمبر بھی بتا دوں، ابو داؤد حدیث نمبر 558، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بغیر مال خرچ کیے عمرے کا ثواب حاصل کرنا، حدیث نمبر 3 ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا گھر پہ پڑھتا ہے، 10 بجے کے بعد چاشت کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو اس کے 10-15 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اور 10 بجے کے بعد یہ چاشت کی نماز شروع ہوتی ہے۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بغیر مال خرچ کیے عمرہ کرنے کا ثواب لینے کے لیے حدیث نمبر 4 سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانا، اس پر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے حج کا ثواب بھی آپ کو ملے، عمرے کا بھی ثواب آپ کو ملے، اور کتنی دیر آپ کو مشقت اٹھانی ہے؟ پونا گھنٹہ۔ اس پونے گھنٹے کے عمل پر آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی قسم ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 586۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر بیٹھ کے اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اشراق کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پھر پیچھے جو حدیث گزری ہے کہ بھی جو چاش پڑھتا ہے، آپ 10 بجے سے سمجھ لیں 12 بجے تک یہ چاش کی نماز کا ٹائم ہے، اس پر بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اس پہ تو ایک عمرہ بھی ایک حج بھی دونوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو سوچیں اللہ دینا چاہ رہا ہے، ہم لینے والے بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو اشراق کی اور چاش کی نماز پڑھتے ہیں، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ حج کا ثواب دلانے والی حدیث نمبر 7 صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان میں جو شخص عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنا، وہ آپ کا تو وہ عمرہ ہو رہا ہے مگر آپ کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1863، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر حج کی استطاعت نہیں ہے، وہ کوشش کریں کہ رمضان میں وہ عمرہ کریں، کیونکہ حج ہوتا ہے 12 لاکھ 13 لاکھ میں، عمرہ آپ کا 2.5 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا مقصود تھا کہ دینے کا اللہ ایک بہانہ دے رہا ہے کہ بندہ بس نیکی کرے، خدمت خلق کرنے پر آپ کو سایہ عرش بھی ملے گا، آپ کی جو ہے قبر سے عذاب بھی ہٹے گا۔ خدمت خلق کرنے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ خدمت خلق پر حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا جو ہے محبوب بندہ ہے، پھر دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا جو ہے افضل لوگوں میں شامل ہے۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ ہمیں نیکی کی ترغیب دے رہا ہے۔ مقصود اللہ کا ترغیب دینا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندہ نیکی پر آ جائے، مگر ہم پھر بھی نیکی کے راستے پہ نہ آئیں اور گناہ میں لگے رہیں، گناہ جمع کرتے رہیں، تو ہم سے بڑا انٹرنیشنل بیوقوف نہیں ہے۔ میں ایسے بزنس مین کو جانتا ہوں جن کے پاس 35,000 ملازم کام کرتے ہیں، اگر وہ نیکیاں جمع کرنے کی دوڑ نہیں لگا رہا اور مال جمع کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے تو اس سے بڑا انٹرنیشنل بیوقوف کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 لوگوں کا دماغ ہے، اس سے زیادہ افضل اللہ کے نزدیک وہ موچی ہے جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وہ مزدور ہے جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کی ایک نیکی بھی کم پڑ گئی، اللہ کی قسم اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے سب نے بشارت دی کہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو پہنچائے۔ تو آپ کو ایک ذریعہ مل رہا ہے، آپ اس کو پھیلائیں، آخرت میں انشاءاللہ میرے بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئے گا۔